اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو، چھوٹے بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ سورہ بقرہ کا پارٹ نمبر 31 ہے، جس میں ہم آج آیات پڑھیں گے 74 اور 75۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، سا میم پیش، ثم میم زبر میں۔ سا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اگلے دانتوں کے درمیان دیں اور نرمی سے یہ لفظ نکالیں، اور میم پر جب بھی تشدید ہو تو اس پر غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ ثم قوف موٹا ہوگا، گرین کلر کا ہے، سین کو تا سے ملائیں گے، سین تا زبر ست، قو ست، قو قوف موٹا ہوگا، لو بو، کاف کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے۔ تشدید کے بارے میں آپ قانون سمجھ لیں کہ تشدید سے پہلے جو بھی جزم والا حرف ہو یا تنوین ہو وہ نہیں پڑھے جاتے، سوائے دو صورتوں کے، جب تشدید واو یا یا پر ہو اور اس سے پہلے جزم والا نون جس کو نون ساکن کہتے ہیں، یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش ہو، تو پھر اس صورت میں وہ پڑھے جائیں گے اور غنہ بھی کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ اس کاف کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا، ناک میں آواز پیدا کی جائے گی۔ تو اس کاف کو اس میم سے ملائیں اور اس میم کو اس چھوٹے والے میم سے ملائیں، یہ نیچے والا نون نہیں پڑھا جائے گا۔ دیکھیں کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ نون لکھا کیوں گیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ در حقیقت نون تھا، من تھا نا، لفظ من، لیکن ایک قانون ہے اقلاب کا کہ جزم والے نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہ نون میم سے بدل جاتا ہے، تو آپ کو اصل بتانے کے لیے یہ نون لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم میم پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے، ناک میں آواز بھی پیدا کریں گے۔ قُلُوبُکُم من بعد، عین کو حرک سے نکالنا ہے۔ ذال کھڑی زبر ذال نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اگلے دانتوں کے درمیان دیں اور نرمی سے یہ لفظ نکالیں، لِکَ ذَلِکَ فَہِیَ فَہِیَ، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِیَ۔ یہاں پر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں کیونکہ اگلے پیج پر جو ہے دوسری اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے، تو یہاں پر اسٹاپ کر رہے ہیں تو ہی پڑھیں گے اس کو، من بعد ذلك فهی، من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ اس کاف کو لام سے ملائیں گے، جزم والے حرف کا کام ہے کہ پچھلے متحرک حرف کو اپنے ساتھ ملانا۔ حی ہا حلق سے، جا را موٹا ہوگا، تی کل حجارتی، او شین کو دال سے ملائیں گے، شدو دال پر تشدید ہے تو اس کو جمع کر پڑھیں گے، او اشدو قوف کو سین سے ملائیں گے، جزم ہے، جزم والا حرف پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور قوف موٹا ہوگا، قوس و تن، اور جب یہاں پر ٹھہریں گے، اسٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو پڑھیں گے قوس و، من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
ان، نون اور میم پر جب بھی تشدید ہو تو اس پر غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز پیدا کی جاتی ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ می، نون کو لام سے ملائیں گے، درمیان والا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ من الحجارتی، ہا کو حلق سے نکالنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے۔ لما یتفجر، فا کو جیم سے ملائیں گے، جیم کو جمع کر پڑھیں گے، تشدید ہے، را کو موٹا کریں گے۔ یتفجر من، یہاں پر نون پر بالکل نون کو کلیئر پڑھنا ہے، کوئی غنہ نہیں کرنا، اور ہا کو لام سے ملانا ہے۔ ہل، من ہل انہار، اور جب اسٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے انہار۔ دیکھیں سیکنڈ لاسٹ نمبر پر جب واو یا الف یا کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو اسٹاپ کرنے کی صورت میں، ٹھہرنے کی صورت میں اس پر مد کی جاتی ہے، تو یہاں پر ہم مد کریں گے ٹھہرنے کی صورت میں۔ جی تلاوت سن لیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایک مرتبہ شروع سے تلاوت سن لیں۔ من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ، نون پر غنہ کرنا ہے، منہا، لما، یا کو شین سے ملائیں گے، شین کو قاف سے ملائیں گے، اور دونوں قاف کو موٹا کرنا ہے، شین اور قاف کو جمع کر پڑھنا ہے۔ یشقق، ف، یا کو خوا سے ملائیں گے، خوا کو موٹا کریں گے، یخ، یا باریک، خوا موٹا، را بھی موٹا۔ دیکھیں اس قاعدے کے اندر اس سپارے کے اندر جو بھی گرین کلر کے حروف ہیں وہ موٹے ہیں، اور جن پر بھی ریڈ کلر ہے وہ غنہ والے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ، ہا کو لام سے ملائیں گے، مِنْهُ الْمَاءُ، مد ہے، مد کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ جی تلاوت سن لیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا، یا کو ہاں سے ملائیں گے، یہبط، خوا موٹا ہوگا، یہبط، من، خوا کو شین سے ملائیں گے، خوا کو موٹا کریں گے، خوش، تا کو لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ لفظ اللہ کے دوسرے لام کے بارے میں جس پر شد ہوتی ہے، اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی زیر زبر پیش والا حرف ہوگا اس پر دیکھیں گے، اگر زیر ہے تو یہ لام موٹا باریک ہوگا، اور اگر زبر یا پیش ہے تو یہ لام موٹا پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر چونکہ زیر ہے تو ہم لفظ اللہ کے دوسرے لام کو باریک پڑھیں گے۔ تِلَّهِ، جن ساتھیوں نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اس کے لیے جزاک اللہ خیرہ، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے جس چینل پر تقریباً روزانہ تجوید کا سبق پڑھایا جاتا ہے، روزانہ لیسن اپلوڈ کیا جاتا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ و میم کو لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملائیں گے اور یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اور جس طرح میں نے قانون بتایا کہ یہاں پر زبر ہے تو لفظ اللہ کا دوسرا لام موٹا پڑھا جائے گا، دیکھیں گرین کلر بھی کیا ہوا ہے۔ وَمَا بی غو غین موٹا ہوگا، فی لن بغافلن، عما میم پر تشدید ہے تو اس پر غنہ کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے، عین کو حلق سے نکالنا ہے۔ تعملون، عین کو حلق سے نکالنا ہے، تا کو عین سے ملائیں، تعملون، اور جب سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے تعملون۔ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو ہے تو اس پر مد کریں گے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه۔ حمزہ زبر ا، فا زبر فا، تا کو طا سے ملائیں گے اور طا پر قلقلہ کریں گے، تطغو۔ دیکھیں قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں مخرج میں جنبش دینا، آواز کو چھوڑ دینا۔ دیکھیں اگر ہم اس کو نارمل پڑھیں تو پڑھیں گے تت، لیکن قلقلہ کے ساتھ پڑھیں تو آواز کو تھوڑا سا طا کی آواز کو چھوڑ دیں گے، تطغو، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ کن حروف پر ہوتا ہے؟ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب جد، یعنی اس ورڈ کے جو لیٹرز ہیں وہ حروف قلقلہ ہیں۔ قوف 2 نقطے والا، طا یہ والا توئیں جو موٹا ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں توئیں کہتے ہیں، اور با جیم دال، ان پر جب جزم ہوگی تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ افتطمعون، عین کو حلق سے نکالنا ہے، افتطمعون۔ اب دیکھیں یہاں پر یا پر تشدید ہے، میں نے قانون بتایا تشدید کے بارے میں، جب واو یا یا پر تشدید ہو اور اس سے پہلے جزم والا نون یا تنوین ہو تو وہ پڑھے جاتے ہیں اور ان پر غنہ بھی کیا جائے گا۔ تو اب کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون یا زبر عین، یا حمزہ پیش یو، یہ حمزہ ہے، حمزہ پر جزم ہوتی ہے تو اس پر آواز اور سانس دونوں بند ہونی چاہیے، یو، یو مینو لکم، و قاف کو دال سے ملائیں گے اور دال پر قلقلہ کریں گے۔ یہ دیکھیں بلو کلر قلقلہ کی علامت ہے، یہاں پر دیکھیں گے تو گرین بھی ہے اور اوپر جزم پر بلو کلر ہے، گرین ہے موٹا کرنے کا اور جزم پر جو بلو کلر کیا ہوا ہے یہ قلقلہ کا۔ وَقَدْ، دال پہ قلقلہ ہوگا، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ، قاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور یہ تنوین ختم ہو جائے گی اور میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ ہوگا، ناک میں آواز پیدا ہوگی۔ قاف میم پیش قم، میم نون زیر من، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ، عین کو حلق سے، يَسْمَعُونَ کلام اللہ، دیکھیں لفظ اللہ کے لام کے سے پہلے جو ہے وہ زبر وہ ہے تو لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا، کلام اللہ، ثم یحرفونہ، ہا کو حلق سے نکالنا ہے، را کو جما کر پڑھنا ہے، یحرفونہ، میم، دیکھیں یہ چھوٹا میم پڑھیں گے اور اس پر اخفا کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے اور یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، میم۔ جی شروع سے تلاوت سن لیں۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون، درمیان آیت میں ہماری سانس ٹوٹ گئی تو تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ،
يحرفونه من بعد